अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत 236 करेंगे। 238 और 229 करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व बाद। पहले हम इसकी तिलावत सुनेंगे। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिजू हिफाजत करो, अला सलात बस सलातिल वुस्ता और बीच वाली नमाज, वकूमू और खड़े हो जाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, कानितीन मुअद्दब होके, खाशिईन व जलीलीन। व इन खिफ्तुम अगर तुम खौफ हो, फरिजालन तो सवारी पे, या सवारी फरिजालन अम, चलते हुए, और रुकबाना और सवारी पे। फ़ाइज़ा अमिनतुम और फिर जब तुम उसकी इत्मीनान की हालत में आ जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह तो ज़िक्र करो अल्लाह का, कमा जैसा कि अल्लमकुम सिखाया तुमको, मालम जो नहीं तकुनु थे तुम, तालमून तुम जानते। ठीक है, इसमें क्या हाफिजू क्या हुक्म दिया जा रहा है, हिफाजत करो, अला सलाती नमाजों की हिफाजत करो, 5 नमाजों की हिफाजत है, क्योंकि सलात ये जमा है और ये है वो इसका जो है वाहिद, एक नमाज को सलात और ज्यादा नमाजों को सलावात। तो यहाँ किसका हुक्म आ रहा है, 5 नमाजों का। हाफिजू हिफाजत करो, अला सलावाती 5 नमाजों की। अब इसकी हिफाजत क्या है कि इसको एक तो इसके टाइम पे पढ़ना है, सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है, जिस तरह आप वसल्लम ने पढ़ के दिखाई। सल्लू कमा तरूनी और सल्ली, जैसे तुम मुझे देखते हो पढ़ते हुए ऐसे नमाज पढ़ो। तो आप ने जिस तरह आप वसल्लम ने सिखाई है उसी तरीके से उतने ही फर्ज पढ़ने हैं, उतनी सुनते पढ़नी है, उतने नफल पढ़ने हैं, उसी हिसाब से पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हिफाजत ये होती है कि चीज को जैसी चीज है उसको उसी तरह ही पेश किया जाए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से उसकी सारी शुरूत हो, जो उसकी शर्तें हैं, जो उसके वाजिबात हैं, जो उसके अरकान हैं। अरकान क्या होंगे, अरकान जैसे
رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ اس کے ارکان ہیں۔ اور شروط کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں کہ یعنی کہ پہلے وضو ہو، پاکی ہو، قبلہ رخ منہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کی شرائط ہیں۔ اور پھر یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھا جائے اور پوری نمازیں پڑھی جائیں، یہ نہیں کہ کوئی چھوڑی اور کوئی پڑھی۔ الصلواتی پانچوں نمازوں کی پابندی کا یہاں حکم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص نماز پہ زور دیا جا رہا ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ یہ جو نماز ہے بیچ والی، بیچ والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، دو اس سے پہلے آتی ہیں، دو اس کے بعد آتی ہے، مغرب عشاء بعد میں ہے، اور فجر اور ظہر جو ہے اس سے پہلے ہے۔ بیچ والی نماز کون سی ہوئی؟ عصر کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے زیادہ حکم آ رہا ہے کہ اس نماز کی قضا بھی اس طرح نہیں ہوتی، باقی تو ہم بھی قضا دے سکتے ہیں نا، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لیکن جو عصر ہوتی ہے وہ اکیلی ہوتی ہے۔ تو اس کی یہ ہے کہ وہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ علیحدہ سے، پہلے ان کا 5 کا ذکر کیا، پھر علیحدہ سے عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، صلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا ایسے آنے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس طرح کا کام کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا اور بیچ میں اپنی نماز کی خاص حفاظت کرنا اور ٹائم پہ اس کو ادا کرنا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ نے خاص طور پہ اس کو بیچ میں فوکس کر کے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کی خاطر، قانتین، بالکل خشیت کے ساتھ، دبے ہوئے، جھکے ہوئے، عاجز ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا، قیام کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ کومو، اور کھڑے ہو جاؤ، کاما اگر ایک شخص ہے تو کاما، کومو سارے لوگ زیادہ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، کومو کھڑے ہو جائیے، للہ اللہ کے لیے، قانتین بالکل خشیت کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری میں کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ عَدُوٍّ لَكُمْ فَصَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ ماشین او راكبين على أي هيئة تستطيعونها ولو بالإيماء أو إلى غير جهة القبلة، فإذا زال خوفكم فصلوا صلاة الأمن واذكروا الله فيها ولا تنكسوها عن هيئتها الأصلية واشكروا له على ما علمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم تكونوا على علم به، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو، عدو لکم، جو تمہارے دشمن ہیں ان کا خوف ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَصَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ ماشین، تو پھر صلاۃ الخوف جو ہے خوف کی نماز پڑھے چلتے ہوئے، ماشین کیا ہوتا ہے؟ چلتے ہوئے، او راکبین، یا سواری پہ، جب سواری پہ ہیں پڑھ لیں، یا پھر چل رہے ہیں تو چلتی حالت میں پڑھ لیں، یہ خوف کی نماز ہے۔ اللہ ای حیت، جیسے بھی آپ کی حالت ہے، کھڑے ہیں کھڑے پڑھ لیں، سواری بھی ہیں سواری پڑھ لیں، تستطیعونہا، جیسے آپ کی طاقت ہے، سہولت ہے، ولو بالایما اور الی غیر جہتن، اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، غیر جہتن قبلہ، قبلے کا پتہ نہیں چل رہا تب بھی کر لیں، کیونکہ یہ کس کے لیے حکم ہے اس طرح کیا کرنے کا؟ یہ جو صلاۃ خوف ہے، جو جنگ کی حالت میں وہ صلاۃ خوف پڑھتے تھے جب لشکر دشمنوں کا سامنے ہوتا تھا، تو یہ خوف کی ایسی پڑھنی ہے کہ آپ کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرف بھی رخ کرے پڑھ سکتے ہیں، کون سی نماز ہے؟ یہ خوف کی نماز۔ اور لیکن جب آپ کو اطمینان ہو گیا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب ایمان کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں، امن کی حالت میں آ جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ کما علمکم، جیسے سکھایا تھا تم کو، ما علم، نہیں تھے تم تکونوا تعلمون، نہیں تھے تم اس کو جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا، پھر نماز کا وہ طریقہ جو تمہیں سکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ اس طرح یہاں پہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیا ہے؟ یہاں بھی نماز کا ہے، نماز کو کہا گیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس یاد کرو اللہ کو، اللہ کو یاد، نماز کی ایک حالت ہے اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے کہ سکھایا ہے تم کو، معلوم نہیں تھے تم، تکونو تم، تعلمون جانتے، تم نہیں جانتے تھے اور تمہیں سکھایا گیا، جس طرح سکھایا گیا اس ویسے پڑھو۔ اس پہ ہمیں کیا چیزوں کی سمجھ آئی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پانچوں نمازوں کا حفاظت کرنے کا ذکر کیا، حافظوا علی الصلاۃ، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے اہم اور خاص بات کس کے لیے بولی گئی ہے؟ والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز۔ اور پھر کیسے نماز میں کھڑے ہونا ہے؟ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے بالکل مؤدب ہو کے، خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کی عالم ہے، خوف ہے دشمنوں کا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرِجَالًا او رُكْبَانًا، رجالن، یا پھر چلتے ہوئے اور یا پھر سواری پہ،
جیسی بھی حالت ہے کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن کی حالت ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو. نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. کس طرح کرو؟ کما علمکم. اس میں یہ چیز اہم ہے کہ جیسے تمہیں سکھایا، اپنی مرضی سے نہیں. کما علمکم، جیسے کہ تمہیں سکھایا. معلم، جو نہیں تھے. تکونو، تم تھے. تعلمو، جانتے. معلم، جو نہیں. تکونو، تم تھے. تعلمو، تم جانتے. تم نہیں جانتے تھے بھی تمہیں سکھایا گیا. اب اسی طریقے سے نماز پڑھو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس کو آپ پڑھیں 3 7 کم از کم 11 دفعہ پڑھیں. پھر آپ کو اچھی طرح خود ہی آپ کو چیزوں کی شرح ہونے لگ جائے گی. آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا ہے رکبانا. دیکھیے تکرار سے، ٹائم دینے سے چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تھوڑا سا پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گہرائی ہو آپ کے علم میں، تو آپ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں. پھر انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا. انتہا دراسہ یا انتہی وقت. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.